السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جی سورہ الاعلیٰ یعنی کہ سورت نمبر 24، اور اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم اگر غور اور فکر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو ہم کو حقیقت پتہ چلے گی کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ جب مکی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب امت کو پیغام پہنچایا تو اس میں تین بنیادی چیزیں تھیں جی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ توحید کو پہچانیے، اور رسالت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آپ تسلیم کیجیے، اور یوم آخرت۔ تو سورہ الاعلیٰ سورت نمبر ہے جی 87، اور اس کے اندر ہے جی ہماری آیت نمبر 14 سے کچھ حقائق ہمارے نکل کے سامنے آتے ہیں جس کو ہم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور جو کہا ہے اس کو غور و فکر کے ساتھ سمجھیں اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، تب جا کے اس کے نتائج جو ریزلٹس ہوں گے وہ نکل کے سامنے آئیں گے۔ اور ہماری عبادت یعنی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے دو چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی معلومات کو کریں گی حاصل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا جی اپنے نفس کا۔ تزکیہ مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اس نے اپنے آپ کو جانا کہ کون کون سی ایسی برائیاں ہیں جس کو مجھے اپنے اندر سے نکالنی ہے، اپنے نفس کی تو کیا میں پیروی نہیں کر رہا ہوں، یا جس ماحول کے ارد گرد میں رہتا ہوں کیا وہ مجھ پر حاوی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا میری بری عادتیں میرے اوپر حاوی تو نہیں ہے۔ شیطان تو بات کی بات ہے، شیطان تو بعد میں بہکائے گا، لیکن اس سے پہلے یہ تین چیزیں، دنیا جس ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں کیا اس سے تو ہم متاثر نہیں ہو رہے ہیں، کیا اس کے بہکاوے میں آ کے ہم گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، کیا اپنے نفس کے ہم غلام تو نہیں بن گئے ہیں، یا ہم نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے اوپر ہم کو کرنا پڑے گا جی غور اور فکر، اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا پڑے گا۔ پہلے یہ ہو گیا جی تزکیہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اس کے بعد کیا ہے، اپنے رب کا ذکر کرنا پڑے گا۔ ذکر کا مطلب اللہ کا دھیان، کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں ہر حال کے اندر۔ ہم کسی بھی دنیا کے کونے کے اندر ہیں، کتنی بھی تنہائیوں میں ہیں، کتنے ہی پہاڑوں کے اندر ہم چھپے بیٹھے ہیں، یا اپنے بند کمروں کے اندر چھپے بیٹھے ہیں جس کو صرف ہم جانتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ تصور ہے تو یہ ہے جی آپ کے لیے غلط، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نگرانی رکھی ہوئی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جب اس چیز کا احساس آپ کو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، تو تب جا کے ذکر کی کیفیت بنے گی۔ ذکر تو ایک ہوتا ہے جی تسبیح کے اوپر عمل کرنا، انگلیوں پر کچھ اذکار کو کرنا، وہ ایک الگ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس ذکر کے اندر بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں لگا رہے ہیں تو وہ ذکر بھی ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ہر عمل کے اندر اپنی ہر زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، ہم کو یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ چھپ کے کسی سے اندر جا کے کمرے میں کچھ کھا لیں یا کچھ پی لیں تو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کو اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، لیکن آپ اللہ کے ڈر سے کھانا نہیں کھاتے جبکہ آپ کو کون دیکھ رہا ہے۔ تو یہی کیفیت آپ کی ہر عمل کے اندر ہونی چاہیے، کہ یعنی کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یا ایٹ لیسٹ اگر اس سے بڑا لیول کا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کو محسوس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں آتی ہے تو ایٹ لیسٹ یہ گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اگر یہ دو کنڈیشنز ہو گئی، آپ نے اپنی نفس کا تزکیہ کر لیا اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اگر آپ اب عبادت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر ہی پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو تب جا کے آپ کی نماز کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یعنی کہ
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اب اس نے جو نماز پڑھی تو اب اس کے فضائل اس کے اوپر جاری ہوں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے لیکن جو دنیا کی جو زندگی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن جو دنیا کی جو زندگی ہے یعنی کہ ایک غفلت کی زندگی ہے، جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے نفس کے بھی غلام ہیں، اپنے ماحول کے بھی غلام ہیں، اپنے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے اور اسی دنیا کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن حقیقت جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر آپ کو اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرنا پڑے گا، اللہ کا دھیان بھی لگانا پڑے گا، اور اس کے بعد اللہ کی عبادت بھی کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ کو جو حقیقت کی زندگی ہے مرنے کے بعد، جس کو ہم کہتے ہیں جی ہم دوسری دنیا کے اندر جائیں گے، ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا۔ انتقال کا مطلب ہے کہ ایک دنیا سے اب دوسری دنیا کے اندر چلے گئے، یعنی کہ اس دنیا سے جو ظاہری دنیا آپ کو دکھائی دے رہی ہے، ایک دوسری دنیا کے اندر آپ منتقل ہو گئے، یعنی کہ آخرت کی زندگی وہی اصل ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ یہ تو آپ کی 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، اس کا اس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنی اس زندگی کو ترجیح مت دیجئے، آخرت کی زندگی کو زیادہ دھیان دیجئے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہی ہے، لیکن یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ، یعنی کہ جو بات ہے کہ آخرت کی زندگی، نفس کا تزکیہ، ٹھیک ہے، اللہ کا دھیان اور اللہ کی عبادت، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ ہر نبی نے ہر دور کے اندر اپنی قوم کو دعوت دی، اور اسپیشلی 2 نبیوں کا ذکر کیا گیا، ابراہیم اور موسیٰ کے جو صحیفے تھے، جو اولین صحیفے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ان چیزوں کا بھی ذکر ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے جی باقی۔ تو آپ اپنے نفس کا تزکیہ کیجئے، پہلی بات اللہ کا دھیان لگائیے، یعنی کہ اللہ کے ذکر کے اندر اپنی زندگی گزاریے، غفلت کی زندگی کے سے باہر نکلیے، اور اللہ کی عبادت میں ایک بہت بڑی عبادت یعنی کہ نماز جب اگر آپ اس کیفیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کی ہر پریشانی کو دور بھی کرے گا، اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اب نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے، غفلت کی اللہ اکبر کہہ دیا، نیت باندھ لی، لیکن ہمارا سارا دھیان دنیا کی چیزوں کے اندر گھومتا رہتا ہے۔ تو اب بتائیے تو ہماری نمازوں کے اندر جو فضائل جو ہم کو ملنے تھے، جو برکات ہم کو ملنی تھی، وہ کیسے ملے گی؟ تو ایٹ لیسٹ کم سے کم کوشش کریں، دھیان نہیں لگ سکتا، 4 رکعت کی نماز بانی تو کم سے کم کچھ تو دھیان لگائیں کہ ہاں جی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہماری نمازوں کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا ایٹ لیسٹ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب تو ہم کو پتا ہو، تب جا کے کچھ کیفیت ہماری بنے گی جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔